اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ابھی میں نے 20 جنوری 2024 کے جو سوالات صبح تک ہمیں موصول ہوئے تھے ان تمام کے میں نے جوابات دیے، وہ ایک الگ ویلاگ ہے، اور وہ تمام سوالات 20 جنوری 2024 کے شام 5 بجے تک جو ہمیں آج موصول ہوئے ہیں، یہ تمام سوالات وہ والے ہیں۔ یعنی میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلا ویلاگ سنا ہے اس کے اندر آپ کا 20 جنوری والا جواب نہیں ہے تو جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں آپ کا انشاءاللہ اس میں آ جائے گا، اور اگر بالفرض آپ کا اس میں بھی سوال موجود نہیں ہے تو پھر آپ پچھلا ویلاگ سنیں گے۔ دو باتیں ہوگی۔ تیسری بات، اگر پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کا جو سوال نہیں ہے، آج کے ویلاگ میں بھی آپ کا سوال نہیں ہے، تو ابھی رات 12 بجے تک جو کومنٹس آئے ہوئے ہیں وہ آئیں گے 21 میں جا کر، وہ 21 میں ہوگا۔ تو اب آج کا جو ویلاگ ہے یہ صرف 20 جنوری 2024 کا ہے۔ اس کے بعد جو ویلاگ آئے گا وہ 20 اور 21 کا ہوگا۔ اس میں کچھ سوالات جو آج رات 12 بجے تک آئیں گے وہ ہوں گے، بقیہ وہ 21 کا ہوگا، وہ مکسڈ ہوگا۔ تو یہ تھوڑا سا آپ ذہن میں رکھیں تاکہ آپ پریشان نہ ہوں کہ کہیں ہمارا جو سوال ہے وہ کاپی نہیں ہوا۔ آپ کا سوال 100% کاپی ہوا ہے، لیکن جو ہمیں موصول ہوتا ہے اسی کے مطابق ہم جو ہے جوابات دیتے ہیں۔ اگر ہم 24 گھنٹے کے اکٹھے کومنٹس کا جواب دیں تو وہ تو 3-4 گھنٹے کا ویلاگ ہو جائے گا۔ وہ کون دیکھے گا اور کون سنے گا اور کہاں بیچارہ وہ ٹٹولے گا کہ میرا سوال کہاں آ رہا ہے۔ تو اس لیے ہم نے جو پروگرام ہے یا ویڈیو ہے یا ویلاگ ہے اس کی لینتھ کو بھی رکھنا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے یہ پریشانی کا باعث نہ بنے۔ جی اب شروع کرتے ہیں۔ اللہ سونا ہماری اس ہمت کو، محنت کو، کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سوال نمبر 1 ہے جی، السلام علیکم حضرت صاحب، میری 3 سال کی بیٹی ہے، اس کے پاؤں کا مسئلہ ہے، وہ پورا پاؤں زمین پر رکھ کر چل نہیں سکتی بلکہ انگلیوں پر چلتی ہے۔ اس کا بہت علاج کروایا ہے، میں خضری عمل پڑھتی ہوں، گھر کے جھگڑے اور ڈپریشن کا مسئلہ تھا، الحمدللہ وہ بہتر ہو گیا ہے، لیکن بیٹی کے پاؤں کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، رزق کا مسئلہ ہے، ہمارے ہر کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے، ہماری رہنمائی کر دیں، اللہ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو سلامت رکھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے تو اللہ والی پہلی بڑی آسانی کر دی ہے، جو خضری عمل الحمدللہ پڑھ رہے ہیں اس کو 5 نمازوں کے بعد پڑھیں۔ تلاش چینل پہ جائیں، وہاں روحانی مالش کے نام سے ایک بیان ہے، وہ سنیں اور بیٹی کے پاؤں کو وہ مالش کریں، وہ پڑھ کر، وہ جس طرح میں نے طریقہ بتایا ہوا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کرم فرما دے گا۔ باقی جو خضری عمل ہر نماز کے بعد پڑھیں گے اس سے جادو کی کاٹ بھی ہو جائے گی، بندش کا حل بھی ہو جائے گا، رزق بھی کھل جائے گا، جو کاموں میں رکاوٹیں آتی ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ بقیہ سارا دن آپ سارے گھر والے درود پاک پڑھیں اور ایک رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی کریں، کوئی مزید علاج نہیں کرنا۔ کوئی بھی وظیفہ پڑھیں گے تو حالات معاملات اور بگڑ جائیں گے۔ گھروں میں جو اپاہج بچے پیدا ہوتے ہیں یا بعد میں اپاہج ہو جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں، ہینڈی کیپ ہو جاتے ہیں، ان میں 90% سے زیادہ ان گھروں میں اپاہج بچے پیدا ہوتے ہیں جن گھروں میں وظائف پڑھے جاتے ہیں، یا بعد میں بچہ صحیح پیدا ہوا، سال بعد، 2 سال بعد، 8 سال بعد، 15 سال بعد رجت پڑے گی تو بچہ معذور ہو جائے گا۔ ہمارے پاس 25 سال کے بچے معذور آتے ہیں، یعنی 8ویں 9ویں تک 10ویں تک بالکل ٹھیک گئے، بعد میں ماؤں نے وظیفے پڑھ کے بچوں کو برباد کر دیا۔ تو اس لیے آپ نے وظائف نہیں کرنے، بس جتنا علاج کر رہے ہیں اتنا الحمدللہ کافی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، میں سعید احمد سعودی عرب سے ہوں۔ حضرت صاحب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا اس کا نام ستارے کے نام کے ساتھ ملانا ضروری ہوتا ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ دین اسلام اتنا مشکل نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا دیا ہے۔ دیکھیں، جب تک آپ اگر خود یہ کام کر رہے ہیں، چورن بیچ رہے ہیں ستاروں والا، آپ کے پاس علم نجوم ہے، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں میرے پاس علم نجوم ہے، تو جب لوگوں کو میں رغبت ہی نہیں دلاؤں گا تو میرے پاس گاہ کون سا آئے گا؟ میرا چورن لینے کے لیے کون آئے گا؟ تو اللہ والو، یہ لوگ جو نجومی ہیں یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم ہمیں دیا ہے کہ جب بچہ ہو، ماں باپ کے ذمہ 2 کام ہیں، ایک اچھا نام رکھنا اور اچھی تربیت کرنا۔ صالحین کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔
تو جب ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ دیکھتے ہیں یا صالحین کا طریقہ دیکھتے ہیں، اولیاء اللہ کا طریقہ دیکھتے ہیں، تو کیا ہے کہ آپ اچھا نام انبیاء علیہ السلام میں سے جو لگتا ہے وہ رکھ دیں، یا صحابہ میں سے جو اچھا نام لگتا ہے، یا کسی نیک آدمی کا کوئی نام آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس کی نسبت سے وہ نام رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ دنیا بھی اچھی بنا دے گا، اللہ آخرت بھی اچھی بنا دے گا۔ ستاروں کے ساتھ لگاؤ گے، رکھو گے، آج ستارے کی مطابقت ہے، کل ستارہ جب گردش میں آئے گا، باقی سمجھ گئے نا، پھر تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو جب نام رکھا ہوگا نبی کی نسبت کے ساتھ، ولی کی نسبت کے ساتھ، نبی آج بھی دیسی گھی ہے اور ولی آج بھی دیسی گھی ہے، آج بھی سونا ہے کل بھی سونا ہے، آج بھی نفع ہے اور کل بھی نفع ہے۔ تو اس لیے نبی کے نام کے ساتھ رکھیں، جس نبی کا بھی نام پسند ہو، یا اولیاء اللہ ہیں، مشائخ ہیں، ان کے ناموں میں سے کسی کے ساتھ نسبت جو ہے وہ جوڑیں۔ سوال نمبر 3 ہے جی، حضرت صاحب خضری عمل جو پانی پر دم کرتے ہیں، وہ پانی صرف ہم گھر والے ہی پی سکتے ہیں یا پھر جو مہمان آئے، جو گھر والوں کے علاوہ بھی جو لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں وہ پانی پی سکتے ہیں؟ بھائی سب کو پلائیں، مجھے بھی پلائیں، خود بھی پئیں، نیکی اور پوچھ پوچھ، گھر والوں کو پلاؤ، جو بیمار آیا ہے اس کو پلاؤ، ہمسایہ کو بیمار آ جاتا ہے اس کو دیں، کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، میں انڈیا سے ہوں اور شدید بیمار ہوں، اب میں آپ کا بتایا ہوا خضری عمل 5 نمازوں کے بعد کر رہی ہوں، درود ابراہیم پڑھتی ہوں تو مجھے بہت آرام آتا ہے، لیکن میں اپنے میکے کے گھر میں بہت پریشان ہوں، میری والدہ کینسر کی وجہ سے انتقال کر گئی ہیں، ہم بہنیں ہیں، بھائی بہت بدتمیز ہے، بہنوں کو گندی گالیاں دیتا ہے، کام کچھ کرتا نہیں ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا فاقے ہیں، کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، ایک چھوٹی بہن ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی، شدید بیمار ہے، میں بہت پریشان ہوں، پلیز رہنمائی فرما دیں، آپ سے ہاتھ جوڑ کر التجا ہے، میں آپ کو صرف پیر و مرشد ہی نہیں مانتی، ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے بھی پکار رہی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ سونا آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آپ میرا بیٹا جو پڑھ رہے ہو نا کہ ہر نماز کے بعد خضری عمل، وہ آپ عمل کرتے رہیں، دن رات درود پاک پڑھیں، ادھر جو آپ کی بہن بیمار ہیں انہیں بھی یہی اعمال کروائیں، خضری عمل پڑھوائیں اور درود پاک پڑھیں، ایک تسبیح استغفار کی کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ جس گھر کے اندر درود پاک پڑھا جاتا ہے، جس گھر کے اندر استغفار ہوتا ہے، وہاں جھگڑے نہیں ہوتے، وہ ختم ہو جائیں گے، اس گھر میں خوشحالی ہوتی ہے، بدحالی نہیں ہوتی۔ جب آپ خضری عمل پڑھیں گے جادو کی کاٹ ہو جائے گی، اگر اس گھر میں وظائف پڑھنے والوں کی وجہ سے رجت ہوئی تھی اس کا علاج ہو جائے گا، انشاءاللہ اس گھر میں میکے گھر میں بھی آپ کے سکون ہو جائے گا۔ جو اعمال آپ کر رہے ہیں اس سے مزید کوئی عمل نہیں کرنا۔ سوال نمبر 5 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، جمعے والے دن قبرستان جانا اور اپنوں کے لیے دعا کرنا، دال چاول لے کر جانا، پرندوں کو ڈالنا گھر کے صدقے کی نیت سے، کیا مرحومہ کی بخشش کے لیے اچھا ہے یا گھر کی چھت پہ ڈالنا چاہیے؟ رہنمائی فرما دیں۔ لالا اگر نماز پڑھی ہوتی تو شافی ہوتا تیرا استاد، تو تجھے چھوٹے ہوتے پڑے ہوتے سوٹے میرے سے ہیں، تجھے پتا ہوتا میں نماز میں کیا پڑھتا ہوں۔ اللہ کے دوست آپ نماز میں پڑھتے ہو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے نمازی بنا دے، میری ذریت کو، میری اولاد کو نمازی بنا دے، اے اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ پھر کیا پڑھتے ہو؟ ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ولی والدیہ میرے گھر والوں کو بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین ایمان والوں کو بخش دے، یوم یقوم الحساب یوم حساب یعنی قیامت کے دن مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے اور تمام ایمان والوں کو بخش دے۔ ابھی احصال ثواب باقی رہ گئے، وہاں جا کے دال ڈالنا باقی رہ گیا، دال اس کے گھر پہنچاؤ جن کے گھر میں دال پکتی نہیں ہے، ماں بھی راضی ہو جائے گی، اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ توم پرستی، یہ عاملین والے کام نہیں کرنے، دال ان کے گھر راشن پہنچاؤ۔ تو ہاں اگر آپ کی چھت پہ پرندے آ کے بیٹھ جاتے ہیں ان کو ڈال دینے میں قباحت نہیں ہے، قبرستان میں جا کے ڈالنا وہ ہمارے ذمے نہیں ہے۔ اب لوگوں نے یہ بات بنا لی وہ جی پرندے ہیں کھاتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے، تو کیا اس کا مطلب جنگل میں جتنے کتے بلی ہیں وہ ان کے ذمہ دار ہم ہیں؟ اللہ نے ان کا ایک اپنا نظام بنایا ہے، ہمارے سے سوال کتے بلی کا نہیں ہونا، ہمارے سے سوال ہونا ہے ہمارے ہمسائے کا، رشتہ داروں کا، گلی محلے کا، جہاں تک ہمارا تعلق واسطہ، ان پہ نگاہ رکھیں، اللہ نے اگر آپ کو دیا ہوا تو ان کو پہنچایا کریں۔
باقی آپ والدین کے لیے قرآن پڑھیں، اچھے اعمال کریں، درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ آپ اولاد کے لیے، اولاد جو ہے آپ ہیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے انشاءاللہ۔ سوال نمبر 6 ہے جی، السلام علیکم حضرت صاحب، اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، آپ اسی طرح ہم لوگوں کی اصلاح کرتے رہیں، میں اور میرے شوہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے انمول عمل اور خضری عمل پڑھنے کے لیے دیا، ہم دونوں پابندی سے کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ہم لوگ وظائف اور جادو ٹونے والے نہیں بلکہ نماز اور روزے کے پابند ہیں ماشاءاللہ۔ میں چاہتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، میرے جسم پر 2 جگہ گلٹیاں ہیں، اس کے علاج کے لیے میں نے چوتھے کلمے کی ایک تسبیح صبح اور ایک شام پڑھتی ہوں، کیا میں جسمانی بیماریوں کے لیے یہ پڑھ سکتی ہوں؟ اولاد نرینہ کے لیے چوتھے کلمے کی تسبیح کے بارے میں رہنمائی فرمائیں، اللہ آپ کو ڈھیروں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ ذرا کان چ انگلی میری بہن ذرا مار لے، کی کر کان چ ذرا انگلی مار لے، سجے بھی تے کھبے بھی۔ ہون سن، چوتھا کلمہ پڑھتی رہو گی قیامت تک اولاد نہیں ہونی، یا اتنا میرا ویڈیو کا کلپ کاٹ کے ڈاؤن لوڈ کر کے یا لکھ لو، تاریخ وغیرہ اپنے پاس محفوظ کر لو، باقی آپ کی مرضی ہے۔ چوتھا کلمہ شرائط کے بغیر پڑھو گی، رجت آپ کو ہو چکی ہے، اب آپ کو حوصلے کے ساتھ چلنا پڑے گا، ثواب آپ کو ڈھیروں ڈھیر ملا ہوگا۔ وہ ثواب کی ہم بات نہیں کر رہے کیونکہ یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ علاج کے ہیں۔ اب آپ کا نہ ڈاکٹروں کے پاس کوئی علاج ہوگا، نہ آپ کا حکیموں کے پاس علاج ہوگا، نہ عاملین کے پاس علاج ہوگا۔ رجت کی پہلی علامت ظاہر ہو چکی، آپ کے بدن کے اندر گلٹیاں بننا، آپ کی جو اووری ہے بچہ دانی، اس میں پانی والے بیگز، واٹر بیگز، رسولیاں بننا، تھیلیاں بننا، وہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کے ایام جو ہے، مینسٹرول سائیکل جو ہے وہ آپ کا ارریگولر ہو جائے گا اور آپ کو موٹاپا آ جائے گا، پھر سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھر۔ سمجھ آ گئی؟ پہلے میں نے کیا کہا تھا؟ کانوں میں انگلیاں مار لو، ہون کنا چ انگلیاں دے لو۔ جتنی بات میری سن لی ہے بس اس بات کے بعد کسی کی بات نہیں سننی۔ اگر تو اب کان بند کر لیتے ہو تو انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اولاد ہو جائے گی، رجت ختم ہو جائے گی، بندش ٹوٹ جائے گی۔ وگرنہ آپ نے چوتھا کلمہ بغیر شرائط کے پڑھ پڑھ کے رجت لگا دی ہے، قبر آپ کی بہت اچھی بن جائے گی، آخرت انشاءاللہ بہت اچھی بن جائے گی، لیکن میری بہن دنیا میں کوئی شے نہیں ملتی، ذلت ملے گی، خامن سے جھڑکے ملیں گی، سسرال سے تانے اور کوسنے ملیں گے، ککھوں ہولی ہو جائیں گی، اولاد آپ کی نہیں ہونی، ڈپریشن آپ کو ہوگا، اور آخری عمر میں لا علاج بیماریاں ہوں گی۔ سارے آنے والے حالات بھی بتا دیے ہیں، شافی کا یہ کلپ کاٹ کے رکھ لینا۔ اگر کانوں میں انگلیاں نکال دی، لوگوں کی سنی نہیں، ساڈے گھر اولاد نہیں ہوندی، اسی آ پڑھیا سی، تو ہی پڑھ، اساں انہاں کو تویز لیا سی، تو ہی لے۔ اگر تو کان کھلے رکھے تو پھر میں نے قیامت تک کا وقت بھی دیا ہوا ہے، علاج کروا لو، بھاگ لو، اور آپ کا نقشہ آنے والا دنوں کا وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ وگرنہ جتنا علاج میں نے بتایا ہے اس کے اندر رہنا ہے، آپ نے جو ہے وہ خضری عمل جو ہے وہ پڑھتے رہنا ہے، اور نماز جو ہے وہ پڑھیں 5 وقت کی، اور درود پاک پڑھیں، جو میں نے علاج جب اب یہاں تشریف لے کر آئے ہیں میں نے بتایا اس کے اندر رہنا ہے۔ باقی صلاۃ الحاجت کا اہتمام کریں، تلاش چینل پہ بیانات پڑھے ہیں، اللہ سے مانگیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 50 سال اللہ سے مانگا ہے، اللہ کے نبی تھے، کیا انہوں نے وظیفے شروع کر دیے تھے؟ اللہ سے مانگیں، دعا سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ باقی تدبیر کے طور پہ اپنا ڈاکٹر سے علاج کروائیں، یہ وظائف میں جو میں نے بتائی وہ بھی آپ کر رہے ہیں، تو اس سے رجت ختم ہو۔ جب تک اب رجت ختم نہیں ہوگی یہ آپ کا کنسیو نہیں ہونا، جب تک آپ کا میڈیکل فٹ نہیں ہوتا، رسولیاں اس کی علامت ظاہر ہو چکی ہے کہ رجت شدید ترین ہو چکی ہے آپ کو۔ باقی میں نے ساری باتیں تفصیل کے ساتھ سمجھا دی ہیں تاکہ کسی اور کا بھلا بھی جو ہے وہ ہو جائے۔ سوال نمبر 7 ہے، السلام علیکم، اچھا میں پھر پیچھے آ جاؤں، کتنی معصوم پوپو بن کے یہ میری بیٹی نے، بہن نے کہا ہے ہم وظیفے پڑھنے والے نہیں ہیں، تو چوتھا کلمہ پڑھی جان دئی ہے، کہتی ہے وظیفے پڑھنے والے نہیں ہیں۔ کیا معصومیت ہے، صدقے تھی ماں۔ پاکستانیوں کے ساتھ بندہ پورا نہیں آ سکتا، پہلے اس نے کہا میں وظیفے پڑھنے والے نہیں ہیں۔ بھئی چوتھا کلمہ کیا ہے؟ تیرے نبی نے چوتھا کلمہ پڑھا ہے، جب روز پڑھو گے تو وظیفہ بن جائے گا، وہ وظیفہ بن جائے گا، لازمی بات ہے، اس کے ساتھ شرائط لاگو ہوں گی، وہ کی نہیں ہے، اپنی زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے۔ اور اگر پہلے سے اولاد ہو گئی ہے، ایک آدھ بچہ کوئی ہو بھی گیا ہوا ہے، اب مزید نہیں ہوگا، کام خراب ہو گیا، اب رجت ٹوٹے گی تو پھر انشاءاللہ اللہ کوئی امید لگائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سوال نمبر 7 ہے جی، السلام علیکم حضرت صاحب، میں سورہ یاسین کا حصار کرتا ہوں اور میں خضری عمل کا بھی حصار کرنا چاہتا ہوں، جادو اور رشتے کی بندش کی کاٹ کے لیے اجازت فرمائیں اور دعا فرمائیں،
آسانی فرمائے، میرے رشتہ دار مان جائیں۔ اچھا، اکھ رکھی ہے، اللہ آسانیاں فرمائے گا انشاءاللہ۔ تھی ویسی پریشان نہ تھی، اللہ کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ بس اکھ رکھنی ہے، ہاتھ نہیں رکھنا ہے، یعنی امید رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سے مانگتے بھی رہیں۔ آپ بالکل خضری عمل پڑھیں، اور خضری عمل کو جو ہے کاٹ پلٹ اور حفاظت کی نیت سے پڑھیں، اور بقیہ سارے دن درود پاک پڑھیں۔ اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ ہم سب کی دعا آپ کے حق میں ہے۔ سوال نمبر 8 ہے جی، السلام علیکم حضرت صاحب، میں نے اپنے بیٹے کو قرآن حفظ کروانا ہے، جو کہ کر بھی رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اچانک سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا ہے، بس ایک پارہ رہتا ہے، اب وہ مدرسے نہیں جاتا، میرا دل روتا ہے، ہر وقت دعا کرتی ہوں۔ آپ بھی میرے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ وہ قرآن مجید مکمل کر لے، حافظ قرآن بن جائے، بہت ہی ضدی بنا ہوا ہے۔ کچھ ایسا وظیفہ بتا دیں کہ زندگی بھر قرآن نہ بھولے، حافظ ہی مرے اور اللہ کے سامنے جب جائے تو قرآن پڑھتا ہوا جائے۔ یہ میری خواہش ہے۔ یہ میرے دوسرے بیٹے کے لیے بھی دعا کریں کہ وہ بھی قرآن حفظ کر لے اور میں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے لگوں، پلیز دعا کر دیں۔ اللہ سونا آپ کے لیے آسانی کرے بیٹے۔ دیکھیں جن لوگوں کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں ان کے لیے میں بالخصوص کہہ رہا ہوں کہ جب بچے گردان کرتے ہیں، بار بار ایک آیت کو پڑھتے ہیں تو آیت کا جلال ہوتا ہے، اس جلال کی وجہ سے بچوں کے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بچے قرآن پڑھتے ہیں مدارس کے اندر تو وہیں پہ جنات بھی ہوتے ہیں، تو جنات جو ہے بسا اوقات ان کی نظر بد لگ جاتی ہے، تو بچے جہاں پڑھائی کے دوران بھاگ جاتے ہیں وہ اکساتے ہیں، کیونکہ اب ہمارے ہاں روحانیت رہ نہیں گئی، قرآن صرف محض پڑھاتے ہیں، اور بدفعلیاں، گناہ، بدکاریاں، زنا، ہر طرح کا کام مدارس کے اندر ہوتا ہے، اور نہیں ہوتا تو اللہ اللہ نہیں ہوتی۔ وہ قرآن کو محض دیکھ کے پڑھنا یا حفظ کرانا ہی سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کمال کر دیا ہے۔ ہزاروں بچے سالانہ مدارس کے اندر داخل ہوتے ہیں، سینکڑوں حافظ بن کے نکلتے ہیں، باقی درمیان میں بھاگ جاتے ہیں۔ اگر ہمارے بزرگ، ہمارے علماء، حفاظ، قراء، اساتذہ روحانیت سیکھتے تو ایک بچہ بھی آیا ہوا بھاگتا نا۔ اس لیے آپ اپنے بچے کو درود پاک پہ لگائیں، خضری عمل کا پانی پڑھ کے دم کر کے اس کو پلائیں ہر نماز کے بعد، اور 21 دن اپنے بچے کو جو ہے خضری عمل پانی کے ساتھ کچی جگہ پہ کھڑے کر کے نہلائیں، انشاءاللہ وہ خود کہے گا کہ میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں۔ سوال نمبر 9 ہے، السلام علیکم مرشد کریم، میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، میں آپ کے بیان بڑی توجہ اور خوش دلی سے سنتا ہوں، میں آپ کے بیان سن رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی ٹیم پر اور آپ کی فیملی پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ حضرت صاحب میری عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا باسط یا فتاح یا کریم، ان پر ایک مکمل بیان کریں، پڑھنے کا صحیح طریقہ مکمل شرائط کے ساتھ بتا دیں، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں، یا باسط یا فتاح یا کریم، یہ تین جو اللہ کے نام جوڑے ہوئے ہیں، جس نے بھی جوڑے ہوئے ہیں ایک نمبر کا وہ جاہل ہے جس کا بھی یہ وظیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الگ الگ پورا نظام ہے، میں اپنے بیانات میں سمجھاتا ہوں کہ آج کے دور میں سمجھنے کے لیے آپ پڑھے لکھیں ماشاءاللہ۔ یہ جو اللہ کے 99 صفاتی نام ہے، یہ 99 یونیورسل ہیں، سرور، یونیورسل سرور ہیں۔ ایک وقت میں آپ ایک سرور کے ساتھ ہی اٹیچ ہو سکتے ہیں۔ آپ خود تھوڑا سا تفکر کریں، جاہل پیروں کے پیچھے آپ نہ چلیں۔ جب آپ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں تو کیا فیس بک کھول لیتے ہیں؟ یا آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں تو یوٹیوب کھل جاتی ہے؟ ایک وقت میں ایک ایپ ہی استعمال ہوتی ہے۔ اور یہاں تک تھوڑا سا آپ توجہ کریں کہ جب آپ کوئی بھی ایپ سوشل میڈیا کی اپنے موبائل پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو جب آپ کو کال آ جاتی ہے تو سب کچھ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کال آ گئی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ جب کال آ جائے گی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو تمام وظائف، کاروبار، دنیا کے قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تو سب کچھ بند ہو جائے گا۔ نماز پڑھیں، اور اللہ کا ایک اسم اگر پڑھنا چاہتے ہیں یا کریمو، تو یا کریمو کے اوپر بیانات جو ہے مکمل وہ تلاش چینل کے اوپر ہے، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا کریمو جو ولایت کا مکمل نظام ہے وہ اب سنیں، کملی چینل پہ بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یا رحمان یا رحیم یا حفیظ یا سلام کا نظام میں کھول رہا ہوں، جو آگے ہم بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ نام بھی ہم کور کریں گے۔ آپ کا حکم جو ہے وہ سر آنکھوں پہ ہے انشاءاللہ العزیز۔ سوال نمبر 10 ہے جی، السلام علیکم حضرت صاحب، آپ نے مجھے درود تنجینا پڑھنے کے لیے کہا ہے، میں کتنی مرتبہ پڑھوں اور کتنے دن پڑھنا ہے، پلیز بتا دیں، اور بسم اللہ کا اسم اعظم کا عمل کر سکتی ہوں؟ بیٹے آپ، مجھے لگتا ہے کہ آپ صرف میرے بیانات جو ہیں ان کے تھمبنیل دیکھتے ہو، بیان نہیں سنتے، کیونکہ آپ کے سوال سے یہ لگ رہا ہے۔ درود تنجینا کے بیانات
آرزو اور تلاش چینل پہ اپلوڈ ہیں، وہاں سے سنیں اور آپ کو میرے بیانات سن کے معلوم ہوگا کہ ایک وقت میں ایک ہی عمل کرنا ہے، جو سا ان دونوں میں آپ کو آسان لگتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، اور پوری شرائط کے ساتھ کرنا ہے، شرائط کے بغیر نہیں کرنا۔ اگر شرائط کے بغیر کرنا ہے تو پھر رسالہ پڑھنا شروع کر دیں، یا گھر میں 5 صورتیں منگوا لیں اور آپ کو پھر نہ میرے سے سوال کرنا پڑے گا، پھر انشاءاللہ اکٹھے جواب دوں گا ایک ہی دفعہ۔ یہ سوال بہت لمبا ہے، مجھے لگتا ہے کسی نے اپنی آپ بھی تو لکھی ہوئی ہے، بہت دکھی، بہت لمبا ہے، یہ تو کوئی 15 لائنوں کا سوال ہے، لیکن آپ پڑھنا پڑے گا۔ سوال نمبر 11 ہے جی، السلام علیکم حضرت صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مجھ پر غصہ نہیں کرنا۔ لو، انہوں نے پہلے مینوں بن لیا گیا ہے، میں لوگوں کے پاؤں باندھتا ہوں، انہوں نے مینوں ہی بن لیا ہے۔ یہ دیکھ نا، کھرانٹ ہوتے جا رہے ہیں لوگ ماشاءاللہ، سن کو پتہ چل گیا کہ شافی لمحہ پا لینا ہے، انہوں نے کہا پہلے شافی بھی لمحہ پاؤ نا، تاکہ بولنے کے قابل ہی نہ رہ جائے۔ اچھا بھائی، مہربانی، آپ کی محبتیں ہیں۔ سوال نمبر 11 ہے جی، السلام علیکم حضرت صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مجھ پہ غصہ نہیں کرنا، کمزور دل ہو۔ کیا بات ہے، آئی لو یو۔ بیانات میں جب آپ سختی سے بات کرتے ہیں تو میں ڈر جاتی ہوں۔ اچھا، ہماری بہن بیٹی ہے، اچھا جی، کیوں ڈر جاتے ہیں جی؟ 5 یا 6 سال کی عمر سے کچھ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوں، موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اکثر رات کو سونے لیٹتی ہوں تو لگتا ہے کہ صبح آنکھ قبر میں کھلے گی، کسی کی ماں مر جاتی ہے یا پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں نہیں ہے تو مجھے اپنی ماں کی فکر پڑ جاتی ہے۔ کبھی چاچو کی موت کا خوف، یعنی کسی نہ کسی کی موت کا خوف رہتا ہے۔ گھر میں گمان ہوتا ہے یہاں کوئی چڑیل ہے، پھر اس جگہ سے ڈر لگتا ہے۔ ایک بار ماموں فراق لائے تو مجھے اس فراق سے ڈر لگنا شروع ہو گیا، اس فراق کو دیکھ کر میری جان نکل جاتی ہے۔ جو کوئی اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو مجھے اس کے ہاتھوں سے بھی ڈر لگتا ہے، اور رات کو بھی ڈر لگتا ہے کہیں وہ چیز مجھ سے چمٹ نہ جائے۔ اس کے ساتھ غلط خیالات، غلط عادت میں ایسی مبتلا ہوں کہ ان خیالات کے زیر اثر رہنے لگی ہوں، اور سب کچھ بڑھتا ہی چلا گیا اور بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ دادا، نانا، نانی سب لوگوں کو نظر بد کا دم کرتے تھے۔ اب کہانی آگے سیدھی ہو گئی نا، دادا اور نانی کیا کرتے تھے؟ مجھے لگتا ہے یہ انہوں نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، کچھ دن پہلے بھی ہم نے ان کا ویلاگ کیا، اس میں ان کا ہم نے سوال ڈالا ہوا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے، یہ وہی ہیں 100%۔ دادا، نانی، نانا سب لوگوں کو نظر بد کا دم کرتے تھے، سر درد کا بھی دم کرتے تھے۔ پھر گھر والوں کو ایک عورت مل گئی جس کے اندر ایک جن عورت کی حاضری ہوتی تھی، گھر والے اس کے اشاروں پر پھر ناچتے رہے۔ 10 سال کی عمر میں میرے باپ، جو صرف نام کا باپ تھا، پیر بننے کے لیے اس کو مرشد مل گیا۔ جو کچھ سنا اس کے مطابق عمل کر رہے تھے، وہ اچھے نہ تھے، بیان کرنے کا حوصلہ نہیں۔ 14 سال تک غلط خیالات کی وجہ سے میری مت ماری جا چکی ہے، مکمل ہوش و حواس کھو چکی ہوں، ذہن بچوں جیسا تھا، سوچنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ 14 سال کی عمر ہوئی تو والد صاحب نے اپنے عمل جاری رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن والدہ میرے پاس بیٹھی تو پتہ نہیں کیا سوجا، کہتی ہیں کہ فلاں عورت نے یہ عمل کیا ہے تو اس کا کام ہو گیا، مگر اس کے بعد میرا کام تمام ہو گیا۔ یعنی انہوں نے پڑھائی کی تو اس عورت کا کام ہو گیا، وہ کہتی میرا کام تمام ہو گیا۔ مجھے وظائف کی ایک ڈائری دی، بس ایک کے بعد پھر میں ایک وظیفہ کرتی گئی۔ مجھے وہ ڈائری نہ ملتی تو آج وظائف سے میرا کوئی تعلق نہ ہوتا۔ اب میں تمام سننے والوں کو یہاں روکنا چاہتا ہوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو۔ یہ بیٹی کا گھر بار زندگی تباہ ہو گیا، ماں باپ تباہ ہو گئے، وظائف شرائط کے بغیر کیے، پیر بننے کا شوق تھا، مرشد کامل ملا نہ۔ ایک ڈائری نے بچی کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ ذرا جاگ کری، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، تو جنہاں دے گھر ہر مہینے رسالہ آندا ہے، کچھ سمجھ آئی ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت صاحب کا پتہ نہیں ان پیر صاحب کے ساتھ کوئی جھگڑا ہے یا کوئی جائیداد مشترکہ ہے۔ مجھے اب یہ بتاؤ کہ جن کے گھر میں 5 صورتوں کی کتابیں ہیں یا اور سی کتابیں ہیں، یا جن کے گھر میں رسالہ آتا ہے، یا جنہوں نے 15 چینل سبسکرائب کر کے وہاں سے اعمال اٹھا کے کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا بننا ہے؟ تیاری پکڑ لو۔ اس لیے تو کہتا ہوں کہ تیاری پکڑ لو، دنیا بھی اللہ برباد کرے گا، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ جو اپنی پچھلی نسلیں برباد کر کے جائیں گے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اب یہی بیٹی نے انصاف مانگ لیا، دادا دادی، دادا نانا نانی یہ کیا حساب دیں گے؟ اور ماں بھی ساتھ ہے۔
مجھے وظائف کی ایک ڈائری دے دی، بس ایک کے بعد پھر میں ایک وظیفہ کرتی گئی، مجھے وہ ڈائری حضرت صاحب نہ ملتی تو آج وظائف سے میرا کوئی تعلق نہ ہوتا۔ میرے ساتھ ساری زندگی بہت غلط ہوتا رہا ہے، ایسا ہے میرے ساتھ ہوا ہے کہ میں بیان کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ میرا باپ لاکھوں کماتا تھا لیکن باپ ہونے کا کوئی فرض نہیں نبھایا۔ میری زندگی رل گئی، میری زندگی تباہ ہو گئی، نہ گھر ہے نہ تعلیم ہے، بالکل نکارہ چیز بن کر رہ گئی ہوں۔ اگر میرا باپ میری تربیت پر زور دیتا، مجھے کوئی ہادی مل جاتا تو شاید میں اتنی برباد نہ ہوتی، غلط عادات میرے اندر نہ ہوتی، نہ ان کا غلبہ ہوتا۔ دادی اور والدہ کی موت کے بعد ٹوٹا، یعنی پہلے دادا دادی کی وجہ سے کچھ معاملات بہتر رہے، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو وہ یہ بچی آگے غلط کاموں میں پڑ گئی، انہوں نے اشارتاً جو ہے وہ لکھ دیا۔ لیکن اگر میں انہی کاموں میں رہتی تو میرا آج نشان بھی باقی نہ، لیکن نشان اب بھی باقی ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتی ہیں کہ دادا دادی والدہ سب فوت ہو گئے لیکن ان کے کیے ہوئے کاموں کا نشان اب بھی باقی ہے۔ پوری زندگی کے بعد اب جا کر ہوش میں آئی ہوں، اب میری شافی صاحب آپ کے بیان سن کر آنکھیں کھلی ہیں، اب میں انمول عمل کر رہی ہوں، لیکن حضرت صاحب نیند کے غلبے کی وجہ صبح کی نماز اور خضری عمل رہ جاتا ہے، زندگی کا کچھ حصہ ہے، برائے کرم میری رہنمائی کریں، میں کیا کروں؟ آپ کے چینل کے ذریعے سب والدین کو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں۔ لو میری بیٹی نے کام خود ہی سیدھا کر دیا، میں کہہ رہا ذرا رکو، میں سن لو، وہ اب جو پیغام دے رہی وہ سن لو، وہ آپ کے لیے ہے۔ میں آپ کے چینل کے ذریعے سب والدین کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اپنی اولاد کی سوچوں پر توجہ رکھیں۔ اگر کسی نے مجھ پر توجہ دی ہوتی تو آج میں اس حال سے بدحال نہ ہوتی۔ کوئی میرے باپ جیسا باپ نہ ہو، میرے باپ جیسا کوئی باپ نہ ہو۔ کل قیامت کے دن یہی بیٹی کھڑی ہوگی جس کے اندر اتنی نفرت ہے ماں باپ کے لیے۔ کیوں؟ میں کیا کہتا ہوں کہ اب ناؤ دا ٹائم از اوور، پارٹی از اوور۔ امت کو پتہ چل چکا ہے کہ ہمیں کن پیروں نے اجاڑا ہے۔ جب ان کو یہ پتہ چل گیا ہے، میں نے تھوڑے دن پہلے پیروں کو جب تمے کی دی ہے پڑی تو میں نے ان کو کیا سمجھایا ہے کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ جب ان کو پتہ چل گیا ہمارا قاتل یا ہمیں برباد کرنے والا ہمارا باپ ہے، وہ باپ کو نہیں بخش رہے۔ بیٹی کیا کہہ رہی ہے کہ میرے باپ جیسا کسی کا باپ نہ ہو، پیروں نے بخش دیں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں نا، پیرو ہاتھ ہولا رکھو تو سنبھل کے چلو۔ اب تمہارے ساتھ وہ ہونے والا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا، سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ کے چینل کے ذریعے سب والدین کو یہ میں پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اپنی اولاد کی سوچوں پر توجہ رکھیں۔ اگر کسی نے مجھ پر توجہ دی ہوتی تو آج میں حال سے بدحال نہ، یعنی خوشحال سے بدحال نہ ہوتی۔ کوئی میرے باپ جیسا باپ نہ ہو۔ کوئی اب میری عمر 24 سال ہے لیکن میری زندگی تباہ ہو چکی ہے، خدا را رہنمائی فرمائے۔ 24 سال کی بچی اور یہ مایوسی ہے۔ والدین نے وظائف کیے، کہتے ہیں حضرت صاحب یہ پتہ نہیں کیڑا پیر آ گیا، کیڑا شافی انہوں کہندے نے، یہ کیڑا آ گیا جڑا لوکاں دے وظیفے بند کردا ہے۔ قرآن پڑھن نال کی ہو جاندا ہے؟ ویسے بدبخت پیر ہیں جو بولتے تھے قرآن کا غلط ترجمہ کر کے، نہ شرائط کا علم نہ روحانیت کا علم، تو پیر بن گئے ہوئے ہیں، تو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ لوگوں کی سوچ بنی ہوئی ہے، جس کے سامنے کہیں کہ قرآن پڑھنے سے یہ ہو گیا۔ ہم بات قرآن کی نہیں کرتے، ہم بات شرائط کی کرتے ہیں کہ بن ہادی کے بن مرشد کے بغیر شرائط کے کرو گے۔ قرآن وظیفوں کی کتاب آیا ہے، قرآن تو زندگی کے لیے رہنمائی کی کتاب بن کر آیا ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، پوری کائنات کا نظام چلانے کے لیے آیا ہے۔ تو ہم نے اس کو کیا بنا لیا؟ وظیفوں کی کتاب۔ تو اس کے شرائط کا علم نہیں ہے، اور پیروں نے وظیفے بانٹے مونگ پھلی ریوڑیوں کی طرح۔ اس کا نتیجہ آج یہ نکلا ہے۔ بیٹے آپ انمول عمل جو کر رہے ہو یقین کامل کے ساتھ کرتے رہو۔ انمول عمل کے اندر ہی درود پاک ہے، انمول عمل کے اندر ہی استغفار ہے، انمول عمل کے اندر ہی خضری عمل ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئی عمل نہیں کرنا۔ پانی دم کر کے ہر نماز کے بعد پینا ہے، اور غسل بھی آپ نے کرنا۔ 21 دن آپ اس پانی کے ساتھ نہائیں، کچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے۔ اگر گھر میں کچی جگہ نہیں ہے، کسی کھلے برتن میں کھڑے ہو کے، ٹب میں کھڑے ہو کے نہا لیں۔ جو پانی اس کے اندر گرے وہ دیواروں پہ یا چھت پہ ڈال دیں۔ انشاءاللہ آپ کا پہلے جسم تو کھلے، آپ کی صحت تو کھلے۔ جب جسم کھلے گا، صحت کھلے گا، انشاءاللہ آپ کے رشتوں کا نظام بھی شروع ہو جائے گا، اللہ رزق کے دروازے بھی کھول دے گا۔ اب جو ہو چکا ہے وہ سو ہو چکا ہے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے والدین کو، نانا نانی کو یا دیگر جو لوگ ہیں ان کو معاف کر دیں۔ اللہ آپ پہ رحم فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔
سوال نمبر 12 ہے جی، السلام علیکم، میں انڈیا سے ہوں، آپ کے بیانات سے بہت متاثر ہوں، ماشاءاللہ ہر ویڈیو سے دل کو سکون ملتا ہے۔ میں خضری عمل اور استغفار پڑھتی ہوں، سورۃ طارق صبح و شام پڑھتی ہوں، میرا رشتہ پکا ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔ میں اور میری امی 1.25 درود پاک کی نیت کر پڑھ رہے ہیں، ہمیں اجتماعی عمل میں شامل کر لیں، انشاءاللہ وہ آپ شامل ہو جائیں گے۔ میرے گھر میں بہت لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، میرے ابو بہت غصہ کرتے ہیں، پلیز ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کے تمام اعمال علاج 100% ٹھیک جا رہا ہے، صرف صدقے کی کمی ہے، صدقہ کریں گے اور سورۃ طارق جس طرح ترتیب بیانات میں بتائی ہوئی ہے، کیسے پڑھتے اوپر جانا ہے، کیسے نیچے آنا ہے۔ جب آپ کی سورۃ طارق 3 مرتبہ صبح و شام ساری زندگی کے لیے ہو جائے گی، درود پاک کی تعداد کو بڑھاتے جائیں گے، گھر میں لڑائی جھگڑے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، رشتہ بھی آپ کا، میری دعا ہے، بڑی اچھی جگہ پہ ہو جائے گا، بالکل آپ کا علاج ٹھیک جا رہا ہے، کوئی رد و بدل نہیں کرنا، صدقہ بہت زیادہ دیں، صدقہ کی بہت کمی ہے اور وہ آپ کثرت کے ساتھ کریں۔ سوال نمبر 13 ہے یہ، السلام علیکم حضرت صاحب، میں انڈیا سے ہوں، آپ کا چینل الحمدللہ 10 مہینوں سے میں دیکھ رہا ہوں، آپ کے اصلاحی بیان کی وجہ سے ہم نے سب وظائف چھوڑ کر درود پاک صلی اللہ علیہ محمد استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو اللہ نے امت کے لیے مجدد بنا کر بھیجا ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ میرے ابا رات کو نیند میں ڈرتے ہیں، چلاتے ہیں اور وہ نماز درود نہیں پڑھتے اور غصے میں بھی بہت تیز ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ آپ سے دعا کی درخواست ہے، جزاک اللہ خیر۔ آپ یہ جو اعمال کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ رہے ہیں اور استغفار کر رہے ہیں، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھے تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور اس کے ساتھ خضری عمل پڑھیں۔ وہی خضری عمل والا پانی جو ہے اپنے والد صاحب کو پلائیں اور ان کو دم کریں، انشاءاللہ 7 دنوں کے اندر آپ کو رزلٹ ملے گا اللہ کے حکم سے۔ آپ کے والد صاحب کی طبیعت بالکل بہتر ہو جائے گی، ان کا غصہ ختم ہو جائے گا، گھر میں لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ باقی اپنے اعمال جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ سونا آپ کو اتنے رنگ لگائے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سوال نمبر 14 ہے، السلام علیکم حضرت جی، کل آپ کا بیان سنا پیر اقبال قریشی صاحب اور پیر سیفی صاحب والا، تو واقعی ہمیں احساس ہوا کہ ابھی تک ہم لوگ غلط لوگوں کے فالورز بنے ہوئے تھے۔ ہم نے بھی ان کے بہت زیادہ وظائف کیے ہیں، ہر دن ایک نیا وظیفہ دیا جاتا ہے، پر جب سے آپ کو سنا ہے الحمدللہ تمام وظائف چھوڑ کے توبہ کی ہے، جس سے ہمیں بہت سکون ملا ہے۔ اب ہم درود پاک پڑھتے ہیں جس میں اس کے ساتھ استغفر اللہ بھی ہے اور خضری عمل کر رہے ہیں، بہت فرق پڑا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو کامیابی دے ہر کام میں اور آپ کی نسلوں کو خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ آج سمجھ آیا ہے کہ شافی سچا روندہ ہے، بڑے چلاک کھچر ہو گئے ہیں لوگ، خدا کی قسم، میری بیٹیاں بچے مائیں بڑیاں کھچریاں ہو گئی ہیں، اب میرے فکرے میرے پہ کستے ہیں، شافی سچا روندہ ہے۔ اب سمجھ آئیے، پہلے 3 مہینے مجھے کوسنے دیتے تھے کہ ایک اڑا پیر آ گیا، ایک ہی کردہ ہے۔ بھائی مارکیٹ میں نئی چیز آتی ہے تو پھر آپ پتہ، ایک صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ یہ پڑھو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھو یہ ہو جائے گا، اور اب سوشل میڈیا نے اور رسالے کتابوں نے آگ لگا دی۔ پھر اللہ نے کسی کو تو مسیحا بنا کے بھیجنا ہی تھا، تو اللہ نے اس کمی کبین کو قبول کر لیا۔ آپ لوگوں کے لیے آپ کی دعائیں تھی، آپ کی تڑپ تھی، آپ گمراہ ہو رہے تھے، گھروں کے گھر جل رہے تھے، تباہ ہو رہے تھے، یہ اللہ کا احسان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ ہے، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں ہیں۔ اپنے پاس کوئی شے نہیں، اپنے پلے کچھ نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہے سرکار کا ادھر سے آ رہا ہے مرشد کے سینے کے ذریعے، تو آپ تک پہنچ رہا ہے۔ تو آپ میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں بھی جو ہے وہ رنگ لگائے رکھے، اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے تمام اعمال بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ جی سوال نمبر 15 ہے، السلام علیکم مرشد صاحب، میں آپ کے بیان سنتی ہوں، بہت رہنمائی مل رہی ہے، اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ کو اپنے مشن میں کامیاب کرے، آمین۔ آپ کے لیے ہر وقت دعا کرتے ہیں، اللہ سونا آپ کو بھی خوش رکھے، آباد رکھے۔ میں نے آپ کے بیان سن کر آپ کی ساری ویڈیو اپنے واٹس ایپ کے گروپ میں سینڈ کرتی ہوں، ماشاءاللہ۔ میں درود شریف کے اجتماعی عمل میں بھی شامل ہوں، خضری عمل ہر نماز کے بعد پڑھتی ہوں، آپ نے اذان والا عمل بتایا ہے وہ بھی کر رہی ہوں، اور نماز کے بعد سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات 1 بار پڑھتی ہوں، اس کے بعد درود شریف 3 بار پڑھتی ہوں۔ مزید رہنمائی فرما دیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے اور مجھے بھی دعا میں شامل رکھیں، آمین ثم آمین۔ اور میری یہ تیے اتنے کام تو کر رہی ہے تو ہمیں کچھ بتا، ہم نے تجھے کیا بتانا ہے؟ اللہ نے تجھے سیدھے رستے پہ لگا دیا، سب کچھ فٹ ہے ماشاءاللہ، اللہ بس اس پہ استقامت عطا فرمائے، دوسروں کو بھی انہی اعمال پہ لے کر آنا ہے، کوئی وظائف کوئی چیز نہیں پڑھیں، سب کچھ ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ کا۔ سوال نمبر کیا ہے جی؟
16۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ روز سورہ یاسین پڑھنے سے نقصان ہوتا ہے؟ میں نے سنا ہے صبح میں سورہ یاسین پڑھنے سے سارا دن اچھا گزرتا ہے، سورہ ملک پڑھنے سے قبر کا عذاب نہیں ہوتا، سورہ واقعہ پڑھنے سے انسان مالدار ہوتا ہے، تو آپ اس موضوع پر بیان کریں، بہت سے لوگوں کی رہنمائی ہو جی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سورہ یاسین پڑھنے سے سارا دن اچھا گزرتا ہے، سورہ ملک پڑھنے سے قبر کا عذاب نہیں ہوتا، سورہ واقعہ پڑھنے سے انسان مالدار ہو جاتا ہے، اس موضوع پر بیان کریں۔ میں آپ کو ایک اور وظیفہ بتاتا ہوں۔ 30واں سپارہ سورہ زلزال، 30واں سپارہ سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ والی سورت ایک بار پڑھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدھا قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، تو لگے ہاتھ ایک تسبیح رات نو کر لیا کرو، لگے ہاتھ ایک تسبیح رات نو کر لیا کرو، جے تانوں داتا صاحب بھی روٹی مل گئی تو شافی نو شافی نہ کہنا۔ میں نے کہا، آپ نے کچھ سنا نہیں، سمجھا نہیں، نہ سوشل میڈیا والے سمجھ رہے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کی ہے کہ ایک بار سورہ زلزال پڑھی نصف قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ اب آگے میں کہہ رہا ہوں کہ رات سونے سے پہلے ایک تسبیح کر لیا کرو۔ اگر داتا صاحبوں میں چاول مل گئے، روٹی مل گئی، تو انو شافی نہ کہنا۔ تم نے قرآن کو ٹھٹھا سمجھا ہوا ہے، قرآن کو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ یہ مولویوں پیروں نے قرآن کو مذاق سمجھا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے تو اللہ کی خشیت الہی سے، خوف سے لرز اٹھتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جب آپ اب حضور کے فرمان تو حق اور سچ ہیں، اپنی اوقات دیکھیں۔ ہم امت کو کیا سمجھاتے ہیں؟ حضور کے فرمان کی طرف نہیں جاؤ، اپنے کالے کرتوتوں کی طرف جاؤ، اپنے کالے باطن کے اندر نگاہ ڈالو کہ کیا تمہارے اندر یہ قرآن اتر سکتا ہے، پچ سکتا ہے۔ اپنا برتن بناؤ، برتن بناؤ، سارے پڑھو۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے سورہ زلزال کی، 40 دن ایک تسبیح پڑھ لو، ایک تسبیح۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایک بار پڑھو گے تو آدھا قرآن، تو جو 100 بار پڑھے گا 50 قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ پھر آگے میں نے کیا بات کہی ہے کہ مجھے شافی نہ کہنا اگر تینوں داتا صاحبوں کی روٹی مل گئی تھے۔ کمانا تو بڑی دور کی بات ہے، داتا صاحبوں کی روٹی مل گئی تو مینوں شافی نہ کہنا۔ اللہ کا جلال ہے، اللہ کا جلال ہے۔ قرآن کو تلاوت کی نیت سے پڑھو، تلاوت کی نیت سے پڑھو۔ کبھی علماء کو جھنجھوڑو، کبھی اپنے پیروں کے گریبان پکڑو جا کے، انہیں کہو کہ یہ تم ہمیں بتاتے ہو کتابوں میں کہ فضیلت آئی ہے، یہ بھی بتاؤ کہ نبی خود بھی پڑھتے تھے۔ انشاءاللہ رواں تھی بیسو، آپ بھی ٹھیک ہو جاؤ گے تو پیروں کے ہوش بھی ٹھکانے آ جائیں گے، علماء کے ہوش بھی ٹھکانے آ جائیں گے۔ جو صرف فضائل بتاتے ہیں، روحانیت کا علم نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ پی ایچ ڈی کر جائیں گے آئی ٹی میں، آج پی ایچ ڈی آئی ٹی میں کر جاتے ہیں، گوگل آپ کو اٹھا کر لے جائے گا اور آپ کی ابتدائی جو تنخواہ ہے $10,000 ہوگی، $10,000 ہوگی۔ میں نے دیکھو طریقہ بتا دیا ہے، آئی ٹی میں کیا کر لو، پی ایچ ڈی، گوگل آپ کو امریکہ اٹھا کے لے جائے گا، گھر سے لے کر جائے گا، اور نوکری سٹارٹ کہاں سے ہوگی، سیلری کتنی ہوگی، $10,000۔ طریقہ تو میں نے بتا دیا ہے، تو گوگل تک پہنچانا کنے میں؟ طریقہ تو میں نے بتا دیا ہے، طریقہ تو کتابیں بتا دیتی ہیں، تو پہنچانا کس نے؟ پہنچانا مرشد کا کام ہے، استاد پروفیسر کا کام ہے۔ بچہ پیدا ہوگا، پلے گروپ سے لے کے پی ایچ ڈی تک پڑھے گا، 28 29 سال 30 سال زندگی ماں باپ جھک جائیں گے، پھر جا کے وہ $10,000 کمانے کے قابل ہوگا، اس کا ظرف بنے گا، پھر گوگل کہے گا کہ اب $10,000 ملتا ہے۔ اسی کی کیتا وضو کر کے سورہ یاسین نہ پڑھ لی، ثواب بڑا ہوندا ہے۔ اپنے آپ کو بنایا سنوارا ہم نے ہے نہیں، اندر کالا سیاہ گناہ ہم کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں، رزق حرام ہم کما رہے ہیں، اور قرآن کو ہم وظیفوں کی کتاب بناتے جا رہے ہیں۔ پھر لالا وظیفے پچھتے نہیں ہیں۔ میرے کملی والے کے اوپر قرآن اترتا تھا، جو صاحب قرآن ہیں، تو حضور علیہ السلام پسینے سے شرابور، اور آپ کی یہ رگ مبارک جو ہے وہ یوں باہر آ کے یوں پھڑکتی تھی اور چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ اتنا دباؤ حضور علیہ السلام کے اوپر آتا تھا۔
ਸਾਡੇ ਉਮਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ہر بندہ کہتا ہے گوگل چ نظر صاحب نے کہا $10,000 کی نوکری ملنی، بھائی $10,000 کے لیے آپ کو پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی، اور قرآن کو وظیفے بنانے کے لیے آپ کو حضور کا غلام بننا پڑے گا۔ $10,000 لینا ہے تو پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی، گوگل میں جانا ہے امریکہ اگر تو۔ اسی طرح قرآن کو وظیفوں کی کتاب بنانا ہے تو مرشد پکڑ کے، اللہ کا کوئی ولی پکڑ کے حضور کا غلام بننا پڑے گا، ورنہ ایک سورت کو آپ وظیفہ بنا لو، سورہ یاسین پڑھ لیا کرو، یا ایک وظیفہ بنا لو رات سونے سے سورت ملک پڑھ لیا کرو، باقی آپ قرآن کو قرآن رہنے دو، خدا کا واسطہ ہے، اس کو تلاوت کرو بس۔ ایک طرف سے شروع ہو جو مہینے بعد قرآن ختم کر دو، 2 مہینے بعد ختم کر دیا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سوال نمبر ہے جی 17، کیا خضری عمل کی نیت کاٹ پلٹ حفاظت کے ساتھ ساتھ بیماری کے علاج کی نیت بھی کر سکتے ہیں؟ میں رجت کا مریض ہوں، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ خضری عمل کی نیت کاٹ پلٹ حفاظت اور بیماری کا علاج، یہ جو کاٹ پلٹ ہے اس کے اندر روحانی اور بدنی دونوں بیماریاں آ جاتی ہیں، لیکن اگر آپ کی تسلی نہیں ہوتی تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ باقی آپ نے کہا ہے میں رجت کا مریض ہوں، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھ سکتے ہیں، 100% پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ سوال نمبر ہے جی 18، مرشد جی ہم خضری عمل پڑھ کر روحانی اور بدنی حصار کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد سورۃ طارق لکھ کر 3 بار پڑھ کر روحانی اور بدنی حصار بھی کرتے ہیں، کیا سورۃ طارق خضری عمل پڑھ کر ایک ہی بار حصار کر لیا کریں یا پھر الگ الگ حصار کرنے؟ جیسے آپ کو آسانی، دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ سوال نمبر ہے 19، السلام علیکم، رجت کے مریض کو درود شافیہ، درود ابراہیم، درود صدقہ یا درود تنجینہ، ان میں سے کس کی کثرت کرنی چاہیے؟ رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں اگر آسانی ہو تو درود ابراہیم پڑھیں، اگر جب آسانی نہ ہو، حالت فرار ہو، تو پھر آپ درود صدقہ پڑھیں، باقی درود آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رنگ برنگے درود پڑھیں گے، اس کا ثواب ملے گا، رجت کا علاج نہیں ہوگا۔ میں کئی بار بیانات کے اندر سمجھا چکا اس موضوع کے اوپر، جو ہے کیا درود پاک سے بھی رجت ہوتی ہے، اس کے اوپر تفصیلی بیان ہے چھوٹا سا، کملی چینل کے اوپر آپ سن لیں، آپ کو وہاں سے وضاحت انشاءاللہ مل جائے گی۔ سوال نمبر 20، حضرت صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، خوش رکھے، میرا ایک یہ سوال ہے، میں ہر نماز کے بعد خضری عمل کا حصار کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ہمارا ایک گھر ہے جو ہم نے کرائے پر دیا ہے، اس کا بھی حصار کرتی ہوں، کہیں اس گھر میں رہنے والے جو گناہگار ہیں یا ان کے گناہ ہیں ان کی وجہ سے تو بیمار نہیں ہوں گی؟ میری رہنمائی فرما دیں۔ ہاں بالکل، بہت ٹیکنیکل کویسچن ہے، اٹ از ویری ٹیکنیکل کویسچن۔ اللہ، جب آپ کسی بھی ایسے شخص کا گناہگار ہے یا جادو کا مریض ہے اس کا حصار کریں گے اور آپ اس سے کمزور ہیں تو آپ چارپائی پہ پڑ جائیں گے، اس لیے آپ اپنا صرف اپنے گھر والوں کا حصار کیا کریں۔ اس گھر کے حصار کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں، گھر کو چوک کے نہیں لے جاتا، اللہ خیر کو اتھے ہی رہے گا، آپ کو کیا ضرورت پڑی کسی اور کا حصار کرنے کے۔ السلام علیکم جی، سوال نمبر 21 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 بار پڑھتا ہوں، پہلے مجھے حصار کا علم نہیں تھا، اب میں صرف استغفار اور درود پاک پڑھتا ہوں، کیا اب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ سکتا ہوں؟ چوتھا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور حسب اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہوں، میں صبح و شام آخری 3 بار پڑھتا ہوں، خضری عمل نہیں پڑھتا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں ہے، آپ رجت کا شکار ہو چکے ہیں، زندگی آپ کی اب ویران اگر نہیں ہوئی تو ہوا چاہتی ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ہم نے تو بتانا ہے جو علاج کے حوالے سے ہے، صرف خضری عمل پڑھیں، باقی تمام اعمال بند کر دیں، خضری عمل پڑھیں، ہر نماز کے بعد دن رات درود پاک پڑھیں، اگر اپنی جوانی اپنی زندگی بچانی ہے اور گھر والوں کو بچانا ہے۔ اس میں سے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم فجر کی نماز سے پہلے آپ کر سکتے ہیں، باقی سب کچھ آپ کے لیے بند ہے اور تمام لوگوں کے لیے بھی بند ہے، کوئی بھی ان میں عمل آپ کو، جب آپ نے خضری عمل کر لیا، درود پاک پڑھ لیا، استغفار کر لیا، پھر مزید کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں ہے، باقی وقت وظائف کرنے کے بجائے قرآن کا حق ادا کریں، تلاوت کیا کریں۔ سوال نمبر 22 ہے جی، السلام علیکم حضرت صاحب، آپ کو اللہ شاد و آباد رکھے اور کامیاب فرمائے، آمین۔ میرا نام رخسانہ ہے، میں نے جتنے بھی وظائف کیے ہیں میں نے تمام وظائف بند کر دیں اور توبہ کر لی، بڑی مہربانی جناب۔
میں 5 نمازوں کے ساتھ خضری عمل کر رہی ہوں اور استغفار پڑھ رہی ہوں. میں نے اجتماعی عمل میں بھی درود پاک 1.25 لاکھ جمع کروایا ہے. میں نے تیسرے کلمے کا برکتی نوٹ والا عمل کیا ہے. اس عمل کو 21 دن کرنا تھا لیکن میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے 18 دن پڑھا. پھر 3 دن میں 3000 پڑھا اور 21,000 پورا کر دیا لیکن مسلسل 21 دن پورے نہیں کر پائی. اس کے لیے میری رہنمائی فرمائیں. کیا یہ عمل میں دوبارہ کروں یا پھر ٹھیک ہے؟ اور اس کی ایک تسبیح روزانہ پڑھ رہی ہوں. تو اب آپ بتا دیں کہ اس کو دوبارہ کروں یا یہی جاری رکھوں؟ نہیں، خضری عمل کا برکتی نوٹ کا عمل آپ کو 21 دن بغیر کسی ناغے کے دوبارہ کرنا ہوگا. اور پہلے جو عمل ٹوٹا ہے اس کا صدقہ اپنی جان کا بھی دینا ہوگا، اپنے گھر والوں کا بھی دینا ہوگا. 2 رکعت نماز صلاۃ و توبہ بھی پڑھنی ہوگی، اللہ سے دعا بھی کرنی ہوگی اللہ اثرات بد اور رجت سے بچائے. جب یہ عمل مکمل ہو جائے اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے ساری زندگی پڑھتے رہنا. باقی تمام وظائف بند رہیں گے. دن رات کملی والے پہ درود پڑھیں گے، ایک تسبیح استغفار کی کریں گے. خضری عمل جس طرح پہلے آپ 5 نمازوں میں پڑھ رہے ہیں وہ ویسے ہی چلتا رہے گا. سوال نمبر 24 ہے جی. السلام علیکم حضرت صاحب، میں آپ کے بیان بہت شوق سے سنتا ہوں. میں ہر نماز کے بعد خضری عمل، درود شریف اور استغفار بھی، صبح شام کے اذکار اور رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر سوتا ہوں. کیا میں نے یہ اعمال بالکل ٹھیک کیے ہیں؟ پلیز مجھے رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ بالکل ٹھیک ہیں، 100% ٹھیک ہیں، کم چوک کے رکھو. سوال نمبر جناب 25 ہے. السلام علیکم حضرت صاحب، میں 4-5 مہینوں سے درود پاک پڑھ رہا ہوں. درود ابراہیم کا پہلا حصہ یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب میں خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ گنبد مبارک 3 سے 4 بار دے چکا ہوں. پلیز آپ اس کی تعبیر بتا دیں. کیا مجھے فیض مل رہا ہے؟ 100% مل رہا ہے. یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مجھ پر بے پناہ نگاہ کرم فرما رہی؟ بالکل فرما رہی. بھائی جب درود پڑھو گے تو یہ کرم ہوگا. تو جب تک آپ درود نہیں پڑھ رہے تھے، یاد کرو نا جب کالی بھینسیں دیکھتے تھے، گندا نالا دیکھتے تھے، کتے بلیاں دیکھتے تھے، تو کملی والے کا گنبد نظر آئے تو کسی دن کملی والا گنبد والا بھی انشاءاللہ نظر آ جائے. جوں آپ کا سفر آگے بڑھتا جائے گا، حضور کا پیار بڑھتا جائے گا. آج انہوں نے اتنا کرم کیا، کل وہ اتنا کر دیں. وہ لجپال ہیں، ان کے لیے کیا کرنا مشکل ہے. ایک جھلک وہ دکھا دیں، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی انشاءاللہ. جی سوال نمبر 26 ہے. السلام علیکم حضرت صاحب، میرا نام عظما طارق ہے، شوہر کا نام طارق محمود ہے. اس حوالے سے جو بھی اسم اعظم بنتا ہے پلیز رہنمائی فرما دیں. آپ تلاش چینل پہ جائیں، وہاں جا کے آپ دیکھیں کہ آپ کے نام کا پہلا حرف کیا ہے. اس میں نے اسم اعظم یا رحمان و یا رحیم پھر اس کو یا ارحم الراحمین کے اندر بدلنے کا پورا نظام سمجھایا ہے. اس بیان کو دونوں میاں بیوی بیٹھ کر توجہ کے ساتھ سنیں. وہ جمالی عمل ہے، آپ کو نہیں آپ کے آنے والی نسلوں کو وہ رنگ دے گا. کوئی اور اسم اعظم نہیں کرنا. باقی آپ خضری عمل ہر نماز کے بعد پڑھیں، درود پاک پڑھیں اور ایک تسبیح استغفار کی کریں. ساتھ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. سوال نمبر 27 ہے. السلام علیکم حضرت صاحب، میں خضری عمل کا پانی گھر میں چھڑکتے ہوئے ابھی 2 دن ہوئے ہیں. میرے جسم اور پیر میں بھی بہت درد ہو رہا ہے. حضرت صاحب میرے گھر میں مدنی 5 صورتہ ہے. مدنی 5 صورتہ نہیں، مدنی کی نظر ہے. مدنی کی نظر کرنی ہے ہم نے. یہ کاروبار ہے. انہوں نے تو نوٹ چھاپے ہیں اور حضور کی امت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. مدنی کی سوچ، مدنی کی فکر، مدنی کا پیار اپنے گھر میں لے کر آنا ہے. حضرت صاحب میرے گھر میں مدنی 5 صورتیں ہے. میرے پیر صاحب کا رسالہ بھی ہے، تھرک بی بی کم چوک کر رکھے ہے. میں پہلے 5 صورتیں پڑھتی تھی لیکن اب صرف 3 ماہ سے درود پاک 313 مرتبہ استغفار اور 5 وقت کی نماز کے ساتھ خضری عمل پڑھ رہی ہوں. صدقہ بھی کرتی ہوں، بس مجھے غصہ بہت آتا ہے. کوڑ کوڑ کیتے تھے آنڈے کتے. کلمہ پڑا ہے کملی والے کا تو کام کرنے ہیں رسالے والے کے. اس لانتی نے امت کو برباد بھی کیا ہے. جی یہ اعمال ہیں، میں امت کو اعمال پہ لے رہا ہوں. اعمال سے پلنے کا یقین، پتہ نہیں کیا نعرہ بنایا ہوا، اعمال سے بننے کا یقین، اعمال سے بچنے کا یقین، اس طرح کا کچھ سلوگن نریٹو بنایا ہوا ہے. تو امت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. جو بندہ اللہ والو دن رات وظیفے کرے گا وہ قرآن کی تلاوت کرے گا. جو بندہ دن رات وظیفے کرے گا وہ درود پاک نہیں پڑھے گا، وہ استغفار نہیں کرے گا. ہم نے تو آج تک یہی سیکھا ہے، جتنے وظیفے کرنے والے ہیں وہ وظائف میں لگے ہیں، دن رات لگے ہیں، نہ درود پڑھتے ہیں، نہ استغفار کرتے ہیں اور نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. مزاج ان کا اتنا سخت ہو جاتا ہے، اتنے بے شرم اور بدید ہوتے ہیں، سارا گھر ان سے تنگ ہوتا ہے. اب یہ خاتون خود اقرار کر رہی ہے. اب اس کا میاں فرض کرو مجھے لکھتا تو اس نے کیا کہنا تھا؟ میری بیوی بڑی بد زبان ہے. تو کتنی ہماری بہن کی بےزتی ہوتی، ہمیں بھی شرمندگی ہوتی. اب تو چلو انہوں نے خود تشخیص کر لی کہ بھائی مجھے غصہ آتا ہے. تو بھائی غصہ آتا ہے جو آپ نے پہلے اعمال کیے ہیں ان کی وجہ سے.
ہو آگے تو کام بڑا خراب ہو گیا ہے، میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں۔ سوال نمبر ہے جی 27۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میں نے خضری عمل کا پانی گھر میں ابھی مجھے چھڑکتے ہوئے 2 دن ہوئے ہیں، میرے جسم اور پیر میں بھی بہت درد ہو رہا ہے۔ حضرت صاحب میرے گھر میں مدنی پنج صورتہ ہے، میرے پیر کا رسالہ بھی ہے، میں پہلے پنج صورتہ پڑھتی تھی لیکن اب صرف 3 ماہ سے درود پاک 313 بار استغفار اور 5 وقت کی نماز کے ساتھ خضری عمل پڑھ رہی ہوں، صدقہ بھی دیتی ہوں۔ یہاں تک بات تو بالکل ٹھیک ہے، آگے سنیں جی۔ بس مجھے غصہ بہت آتا ہے، 3 دن پہلے میرے شوہر نے مجھے مارا اور میرے پیر میں موچ آ گئی۔ میں نے کیا کہا تھا کہ ان کا میاں اب آتا تو اس نے کیا کہا تھا، یہ بد زبان ہے۔ جب وہ یہ خود کہہ رہی مجھے غصہ آتا ہے تو پھر گھر میں لڑائی جھگڑے تو ہوں گے۔ لیکن میں نے خضری عمل کا پانی اپنے پیر پہ لگایا تھا، میرا پیر بالکل ٹھیک ہو گیا الحمدللہ، پھر میں نے صدقہ بھی دے دیا، بہت اچھی بات ہے۔ اسی رات میں نے خواب میں بہت سارے مگرمچھ دیکھے۔ حضرت صاحب مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ میں گھر میں پانی چھڑکوں یا صرف اپنے روم میں، کیونکہ گھر کے باقی لوگ 5 صورتہ پڑھتے ہیں۔ ہون میری تیے سامنے آ نہ ادھر میری جگہ پہ بیٹھ کے بیان کر، اور لال ہے اپنی اڈی والی جتی تے اپنے پیر تے مار مار کے توڑ دے۔ تو نے اس کو پیر مانا ہوا ہے، جس نے تیرا گھر تباہ کر کے رکھ دیا اس کو تو پیر مان رہی، اس جاہل کو ہے۔ ہاں باقی 5 صورتہ پڑھتے، میرے شوہر بھی پیر صاحب کے وظائف اور دکان پہ قرآن پاک اور سورہ یاسین وغیرہ پڑھتے ہیں، پلیز میری رہنمائی کیجیے۔ میرا بیٹا بھی پڑھائی میں بہت کمزور ہو گیا اور کھانا بھی کم کھاتا ہے۔ کم پہ گیا نا، یعنی اب یہ گھر مکمل تباہی کے اندر آ گیا۔ پتہ نہیں اس بیٹی کی یا ان کے کسی بچے کی کسی کا خلوص ہے، اللہ کو ترس آ گیا ہے کہ ورنہ تو اللہ جو بندہ جس کا مرید ہوتا ہے اس کے پیچھے اندھا ہو کے چل رہا ہے۔ تو ہم تو ویسے پاکستانی قوم جذباتی، لالچی، ٹھیک ہے، اندھی تقلید کرنے والے، آنکھوں والے ہو کے بھی اندھے، تو پتہ نہیں ان کی کون سی نیکی تھی۔ تو میرے بیٹے آپ نے تمام گھر سے وظائف کی کتابیں ہر چیز نکال دو۔ اب آپ نے خضری عمل 3 نیتوں سے پڑھنا ہے، کاٹ پلٹ حفاظت، تاکہ جو دوسرے لوگ 5 صورتہ پڑھ رہے ہیں اللہ سے دعا کرنی ہے یا اللہ ان کے کوئی بھی اثرات میرے پہ میرے بچوں کے اوپر نہ آئیں، ورنہ آپ کا گھر کم تو کت خانہ زیادہ ہوگا، لڑائی جھگڑے، آپ کی اولاد اپاہج ہو جائے گی، مالی تنگ دستی کا شکار ہو جاؤ گے۔ ایسے لڑائیوں میں کسی دن اتنا غصہ آئے گا آپ کے شوہر کو کہ وہ کھڑے کھڑے 3 طلاقیں آپ کو اکٹھا دے کے فارغ کر دے گا۔ میری باتوں سے پریشان نہیں ہونا، لیکن میری باتوں کا یہ والا کلپ جو ہے ڈاؤن لوڈ کر کے یا کاٹ کے یا کاپی پہ لکھ کے رکھ لیں۔ اگر آپ نے میری باتوں پہ عمل نہ کیا تو پھر ان حالات کو آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ باقی رہے کہ دوسرے لوگ 5 صورتہ پڑھنے والے یا آپ کے میاں ہیں وظائف پڑھنے والے، مجھے آپ نے سوال کیا ہے، میں نے آپ کو بچانا ہے، آپ میرے در پہ سائل بن کر آئے ہو، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے، نہ میں ان کو روک سکتا ہوں نہ میں کسی اور کو روک سکتا ہوں۔ آپ کیونکہ ہمارے بتائے ہوئے اعمال کر رہے ہو، اپنے پیر سے بھی جان چھڑاؤ، اس کے چینل سے بھی جان چھڑاؤ، اس کے رسالے سے بھی جان چھڑاؤ، اور اللہ کی مخلوق کو بھی اس سے بچاؤ، اور جو اعمال کر رہے ہو بالکل ٹھیک ہے، صدقہ بھی آپ دے رہے ہیں، سب کچھ۔ یہ خواب اچھے برے آئیں گے، ان سے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ اور آپ نے قرآن کا معجزہ دیکھ لیا کہ پاؤں پہ موچ آئی، اللہ نے خضری عمل سے کیسے صحیح کر دیا۔ رسالے سے کیا ملا ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ میں نے پوچھا، میں آپ سے مخاطب ہوں، رسالے سے کیا ملا ہے؟ شمع آئیاں نے اور میری تینوں شرما آئیاں نے حضور کی امت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اب جن لوگوں کو چاٹ لگ گئی ہے، اب یہ بیٹی کو سمجھ آ بھی گئی ہے، بیچاری کیسے اب خاوند کو روکے ہے؟ پڑے گی نا لڑائی، وہ جا کے بتائے گا رسالے والے کو، وہ آگے سے اور بکواس کرے گا، گھر میں لڑائی کا ماحول بن جائے گا۔ ایسے ہی جو دوسرے لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو روکیں گے تو ان کے تو اوپر سے بات گزر جانی ہے کہ 5 صورتہ پڑھنا تھا بڑا ثواب کا کام ہے۔ یہ دیکھو، میں نے پہلے بھی بیان میں دکھایا ہے، یہ میری بہن میرے پاس بھی پڑا ہوا ہے 5 صورتہ، یہ سارا دیکھ لو، 693 صفحوں کا ہے، 693 صفحوں کا ہے۔ پڑھ پڑھ کے لوگوں نے زندگیاں برباد کر دیں۔ 365 صفحات کا 66-67 صفحات کا قرآن مجید نہ پڑھا۔ سال میں 365 دن ہوتے ہیں، ایک صفحہ بھی روزانہ پڑھیں تو قرآن سال میں مکمل ہو جاتا، قرآن کا حق بھی ادا ہو جاتا۔ 5 صورتہ ایسے پڑھنے والے لوگ ہیں جو آدھا 5 صورتہ پورا 5 صورتہ پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہمارے پاس آئے ہیں جو آدھا 5 صورتہ صبح اور آدھا رات کو مکمل کر کے سونا ہے،
تو گھر نہیں اجڑیں گے تو پھر اور کیا ہوگا. تو اس لیے میں نے ساری باتیں تفصیل کے ساتھ اس لیے کی ہیں کہ کسی اور کا بھلا بھی ہو جائے. آپ پہلے اپنے آپ کو بچائیں. جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ میری دعا ہے بیٹا, آپ کو دیکھ کے اللہ دیے سے دیا, چراغ سے چراغ جلائے گا. اللہ آپ کے سارے خاندان کو نکالے گا. آپ نے کسی سے لڑنا نہیں, بدتمیزی نہیں کرنی. جو باتیں میں نے کہی ہیں یہ میرے اور آپ کے درمیان میں ہیں. آپ چپ کر کے نیوی پا کے پولی پولی تو میری تیز چل دی رہے, پھر دیکھ اللہ تجھے رنگ کیسے لگاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب وہ آگے اب یہ انہی کا سوال چل رہا ہے, یعنی جن کا میں نے پڑھا ہے نا انہی کا بھی چل رہا ہے. جی آگے ہے سوال نمبر 28. السلام علیکم حضرت صاحب, سید الاستغفار جلالی ہے یا جمالی؟ بھائی جلالی ہے. اسے چلتے پھرتے پڑھ سکتی ہوں؟ ہرگز نہیں پڑھ سکتی. یہی تو شافی سے سودا ملتا ہے. دیکھیں نا میں ساتھ ساتھ ٹھوک ٹھوک کے جواب دیا. انہوں نے کہا جلالی ہے یا جمالی, ہم نے کہا ہے جلالی ہے. کہیں سوشل میڈیا پہ ان کو پتا چلا ہے, کسی پیر نے ان کو بتایا ہے, اتنی امت بانچ کر دی. کیوں؟ پیشوا اس طرح کہتے. سید الاستغفار کیا ہے؟ جلالی ہے. کیوں جلالی ہے؟ لا الہ الا اللہ ہونے کی وجہ سے. آیت کریمہ کیوں جلالی ہے؟ لا الہ الا اللہ ہونے کی وجہ سے. ایک تسبیح بس, میرے نبی نے جتنا کام کیا ہے آپ نے اتنا کرنا ہے بس. باقی وہ لوگ کریں گے جو درود پاک اس کے ساتھ بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں, جو یہ 1.25 لاکھ پڑھ رہے ہیں, وہ ایک الگ عمل ہے, وہ اپنا کرتے رہے ہیں. آپ نے نہیں پڑھنا. جو رجت کا علاج کر رہے ہیں انہوں نے نہیں پڑھنا, انہوں نے ایک تسبیح صرف پڑھنی ہے. اللہم صلی علی محمد. اب یہ بہن جناب یہ کہہ رہی ہیں سید الاستغفار جلالی ہے یا جمالی؟ وہ میں نے بتا دیا جلالی ہے. رہنمائی فرمائیں. فرما دی میں اسے چلتے پھرتے پڑھ سکتی ہوں؟ ہرگز نہیں پڑھ سکتے. نفی اسبات چلتے پھرتے کریں گے اجڑ جائیں گے, رجت ہو جائے گی. آداب کا خیال, بیٹھ کے ایک تسبیح رات کو کرنی ہے, باقی چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ کر سکتے ہیں. کیونکہ گھر میں کام زیادہ ہوتا ہے, بیٹھنے کا ٹائم نہیں ملتا. بالکل ٹھیک ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہمیں معلوم نہیں, ہم بیٹیوں والے ہیں, بہنوں والے ہیں. اگر یہ جلالی ہے تو ہم استغفار کی دوسری دعا پڑھ لیں. بیٹا میں نے بتایا چلتے پھرتے آپ صرف استغفر اللہ پڑھیں. ایک تسبیح آپ پڑھ سکتے ہیں یا دوسری پڑھ سکتے ہیں, صرف استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اگر آپ نے 1.25 لاکھ نصاب اس طرح کے کام نہیں کیے ہوئے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں. آپ 5 وقت کی نماز, خضری عمل کا حصار, دن رات درود پاک, ایک تسبیح استغفار کی, جو 5 کام بتاتا ہوں بس وہی آپ نے کرنا ہے. اس دعا کو 1.25 لاکھ کی نیت سے پڑھ لوں یا سید الاستغفار ہی پڑھنی ہے؟ کیا بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں اور مخصوص ایام میں بھی چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں؟ ساری باتیں میں نے وضاحت کر دی ہے. چلتے پھرتے ناپاکی میں آپ صرف استغفر اللہ پڑھیں گے اور باقی آپ صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ, اس کے آپ 1.25 لاکھ پڑھیں. استغفار بھی ہو جائے گا, درود پاک بھی ہو جائے گا, اللہ آپ کو رنگ بھی لگا دے گا. سوال نمبر ہے جی 29. السلام علیکم حضرت صاحب, میری امی کی کڈنی خراب ہو رہی ہے, یعنی گردہ خراب ہو رہا ہے, اس کے لیے کیا دم کر کے انہیں دوں کہ وہ بہتر ہو جائے؟ پلیز رہنمائی فرما دیں. ہم سب بہت پریشان ہیں, ہم آپ کے بیانات بہت دھیان سے سنتے ہیں اور بہت دعائیں دیتے ہیں. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے, آباد رکھے. کوئی کام نہیں کرنا. میں نے پہلے بھی سٹارٹ میں بھی لوگوں نے سوال کیا, میں نے جواب دیا ہے, اس سے پہلے بھی لوگوں میں بھی جواب دیا ہے کہ خضری عمل حصار بھی ہے, علاج بھی ہے. امی بھی خضری عمل پڑھیں, آپ سب گھر والے بھی پڑھیں, پانی پہ دم کر کے انہیں دیں. گردے کا کوئی مسئلہ ہوگا پتھریوں سمیت, انشاءاللہ اللہ ایسے شفا دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پانی پہ دم کر کے ایک نماز پہ پانی پہ دم کر لیں, اگلی نماز تک وہ پانی ختم کرنا ہے, پھر دوبارہ دم کر لیں, پھر اگلی نماز. کیونکہ گردے کے مریض نے پانی بہت زیادہ پینا ہوتا ہے, اسی بہانے پانی بھی پیتے رہیں گی اور انشاءاللہ اندر جادو ہے یا رجت کے اثرات ہیں یا جو بھی ہے وہ نکلتا جائے گا, ہیلنگ انرجی اندر جاتی جائے گی, اللہ شفا دے دے گا انشاءاللہ العزیز. سوال نمبر آخری ہے جی اور 30. السلام علیکم مرشد کریم, میں رجت سے نکلنے کے لیے خضری عمل کر رہا ہوں, درود شافیہ صغیر پڑھتا ہوں. مرشد کریم میرے اوپر قرض بہت زیادہ ہو گیا, کیا میں قرض سے نجات کے لیے آپ کا بتایا ہوا تسبیح ملائکہ اور سید الاستغفار 313 بار پڑھ سکتا ہوں؟ رہنمائی فرما دیں. دیکھیں آپ حضرات بیانات کو توجہ کے ساتھ نہیں سنتے. سارا دن ہم ایک ہی بات بولتے ہیں کہ جب رجت ہوگی تو 5 علامات آئیں گی, یہی بولتے ہیں نا, بار بار آپ کو سکھاتے ہیں کہ سب سے پہلی علامت مالی تنگ دستی. جب مالی تنگ دستی آئے گی تو قرضہ بھی چڑھ جائے گا. آپ رجت کا علاج کریں, وظائف میں نہیں آئیں, تو وظائف نے پہلے آپ کو برباد کیا ہے. اب آپ تسبیح ملائکہ کریں گے, سید الاستغفار کریں گے, یہ وظائف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں بتاؤں تو وہ وظائف نہیں ہے, دوسرے بتائیں تو وہ وظائف ہے. وظائف تو وظائف ہے, میں بتاؤں یا کوئی بھی بتائے.
آپ نے صرف خضری عمل کرنا ہے، دن رات درود پاک پڑھنا ہے، ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ پہلے اپنے لگائی ہوئی آگ بجھائیں، اپنا حصار مضبوط کریں، انشاءاللہ کچھ وقت لگے گا، آہستہ آہستہ جب رجت کے اثرات کم ہوتے جائیں گے آپ کا رزق کھلتا جائے گا۔ اٹھتے بیٹھتے درود شافیہ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، نہیں تو صلی اللہ علیہ محمد استغفر اللہ یہ پڑھیں۔ درود ابراہیم کم از کم 2-3 تسبیحاں بیٹھ کے ضرور پڑھیں۔ سید الاستغفار 313 بار آپ رجت کے مریض نہیں پڑھ سکتے، آپ پڑھیں گے تو رجت اور سخت ہو جائے گی۔ یہ ذکر جو ہے یہ ذکر جلالی ہے، ابھی میں نے سوال نمبر 28 کے اندر بھی اس کی وضاحت کی ہے۔ یہ ہے جی آج کے 30 سوالات، آج شام 5 بجے تک 20 جنوری 2024 جتنے بھی سوالات آئے تھے وہ ہم نے سارے رات 12:15 بجے تک، اب رات 12:15 ہو گئے ہیں، تمام سوالات کے میں نے جوابات دے دیے ہیں۔ آپ میں سے کسی کا سوال کا جواب رہ گیا ہے یا سوشل میڈیا پہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کا کوئی جواب رہ گیا ہے تو شام 5 سے لے کے رات 12 بجے تک جتنے بھی 20 جنوری کے سوالات ہیں اور 21 کے، وہ انشاءاللہ کل کے ولاگ میں یا کل کی نشست میں اس کا جواب دیں گے۔ اللہ سبحانہ ہماری اس محنت کو، کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے، گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں اللہ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ جو دکھی ہیں ان کو دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں ان کو سکھ میں برکتیں عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے تلاش چینل کی کمیونٹی کے اندر ہمارے لیے بہت ساری ڈھیر ساری دعائیں کی ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے اور ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ اور جن حضرات نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے ہم ان کے لیے التجا گو ہیں، اللہ ان گھر بیٹھے ان کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور عطا فرمائے، اور جو ان کی جائز خواہشات ہے دنیا کی آخرت کی اللہ پوری فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے، جو مانگا وہ بھی عطا فرمائے، جو ہم نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ ہماری اس محنت کو، کوشش کو اللہ سبحانہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے زلفوں کے صدقے قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔